السلام علیکم ناظرین کرام، آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے، ایک بڑا ہارٹ ایشو چل رہا ہے اور بڑی بریکنگ نیوز کے طور پہ لوگ اسے پیش کر رہے ہیں۔ یہ اولی فیملی کی ایک ڈاکٹر کے متعلق ایک خبر بریک کی گئی ہے کہ جی وہ انسانی خون جو ہے اسے وہ پیتی ہے، اور اس کے اوپر بڑا اسکینڈلائز کیا گیا ہے، اور یہ اخبارات نے خبر بریک کی ہے۔ اس کے بعد اخبارات نے معافی بھی مانگ لی ہے، اور معافی مانگنے کے بعد اس کی جو تردید ہے وہ بھی لگا دی گئی ہے۔ اب ہم بات کریں گے اچھا، اس کے بعد یہ ہوا کہ جب اخبارات نے یہ بریک کیا، اخبارات کے بریک کرنے کے بعد ہمارا سوشل میڈیا جو ہے اس پہ ایکٹیو ہوا، اور چند ایسے چینل تھے جنہوں نے آنن فانن نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، بس خبر کی تحقیقات کیے بغیر کیمرے اٹھائے، اور وہ اس پہ شروع ہو گئے، اور پھر کہا یہ جا رہا ہے کہ مبینہ طور پہ اس کی ایک ایڈٹ جو پکچر ہے وہ اخبارات کے اندر پبلش کی گئی، اور اس کی تمام چیزیں وہ بتائی گئیں کہ جی یہ جو ڈاکٹر ہے، اور یہ انسانی جو خون ہے جو سیمپل لیے جاتے ہیں لیبارٹری کے اندر، اس سے یہ خون پیتی ہے، اور اس طرح کی باتیں لگائی۔ ہمارے ہاں انسان کی جو قدر ہے وہ تو بالکل نہیں ہے، اور ہمارا جو معاشرہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہماری پاکستانی قوم جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اس طرح کے آفات میں، مصیبتوں میں ایک دوسرے کے بھائی بندی کرتی ہے اور یہ وہ، لیکن مجھے یہ چیزیں نظر نہیں آتی ہیں۔ مجھے خیر صحافت تو ایک ایسا شعبہ ہے کہ جو بڑا مقدس شعبہ ہے، لیکن یہاں پہ اب جو صحافت میں جو نیو ٹرینڈ آ گیا ہے، یا جو نئے لوگ آ گئے ہیں جن لوگوں کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے، جو لوگ باضابطہ طور پہ کسی ورکشاپس میں نہیں جاتے ہیں، یا جن لوگوں کو صحافت کی الف کو جو لوگ ڈنڈا بولتے ہیں، اب اگر ہم اس پہ بات کریں کہ جی وہ ان لوگوں نے جو خبر چلائی ہے اس سے اس خاندان کا جو مستقبل ہے وہ تابناک ہو گیا ہے، اور ان کی عزت جو ہے وہ خاک میں ملا دی گئی ہے، اور ان کے ساتھ یہ مذموم حرکت جو ہے وہ اسپتال انتظامیہ، اسپتال کے کچھ کالی بھیڑیں اور کچھ ایسے صحافی جو ہیں ان کا آپس میں ایک ملی بھگت جو ہے اس کے ذریعے اس خبر کو پھیلایا گیا ہے۔ اب اگر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو پہلے ہم تو تحقیقات کو نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے پچھلے ادوار کے اندر کئی بل جو ہیں وہ لائے گئے، آزادی اظہار رائے کی آڑ میں جو لوگ اس طرح کی منافرت پہ مبنی لٹریچر پھیلاتے ہیں، دوسروں کی عزتوں کو اچھالتے ہیں، یا دیگر اور بہت ساری جو باتیں ہیں وہ بغیر کسی تحقیق کے پبلش کر دیتے ہیں، یا وہ منہ سے بولتے رہتے ہیں۔ تو آج کل تو وہ صحافت ایک بڑا سستا سا شعبہ بن گیا ہے کہ ایک کیمرہ بھی نہیں، ایک موبائل ہے، اینڈرائیڈ موبائل آپ نے لیا، اور ساتھ وہ آپ لے کے تو گلیوں محلوں کے اندر آپ گھس گئے، اور وہاں پہ آپ جو چاہے جو مرضی اپنے منہ سے بغیر فلٹر کے بولتے رہیں۔ لیکن اب یہاں پہ ہمیں سوچنا یہ ہوگا، ہماری حکومتوں کو یہ سوچنا ہوگا بحیثیت ایک قوم، ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں ہم سب سے پہلے تو ایک قوم ہے، ایک قوم کے افراد میں، اور ہمیں یہ سوچنا ہوگا، ہماری حکومتوں کو یہ ایسے قوانین بنانے ہوں گے۔ میں تو کئی دفعہ اس پہ بات کر چکا ہوں کہ آزادی اظہار رائے کی آڑ کے اندر جو لوگ اس طرح کی منافرت یا اس طرح کا لٹریچر یا اس طرح کی لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں، ان کے اوپر ایسی سخت سزائیں جو ہیں وہ متعین کی جائیں کہ کبھی بھی وہ دوبارہ اس طرح کا جھوٹ اور اس طرح کا پروپگنڈا جو ہے نیوز وہ نہ چلائیں۔ نیوز کے نام کے اوپر، آزادی اظہار رائے کے اوپر، پھر ہم بعد میں ان لوگوں کے لیے کمپین چلا رہے ہوتے ہیں کہ جی اس بندے پہ ایف آئی آریں کیوں ہو گئی ہیں، تو وہ آزادی صحافت کو وہ بڑا ٹھیس پہنچ۔ بھائی پہلے سب سے پہلے تو یہ چیز چیک کریں کہ آیا وہ جو صحافی ہے جس نے جو خبر چلائی ہے، کیا اس نے قرآن کے مطابق، اسلام کے مطابق، اخلاقیات کے مطابق، کسی معاشرے کے ادب اور تمام ایتھکس کو سامنے رکھ کے کیا اس نے خبر چلائی ہے؟ کیا اس نے اس خبر کی تحقیق کی ہے کہ یار یہ خبر جو میرے پاس آئی ہے، کیا اس خبر کی میں تحقیق کر لوں ایسا واقعہ ہے بھی ہے نہیں ہے؟ اس کو کسی بندے نے خبر جو ہے وہ دی ہے، اور اس نے آگے سے اسی طرح آنن فانن کسی پہلے انگلش اخبار میں، اور پھر دیگر یوٹیوبرز نے، اور پھر سوشل میڈیا پہ دیکھتے جس طرح وہ جنگل کی آگ کی طرح پھیلانا۔ اس کے پیچھے ایک مضموم مقاصد ہیں، اور اس فیملی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ انتہائی غلط ہے، اور اس کا جب تک سد باب نہیں کیا جائے گا، میں کہتا ہوں جن لوگوں نے یہ خبر بریک کی ہے وہ، اور جو لوگ اس خبر کے سورس ہیں وہ، یعنی جہاں سے یہ خبر آئی ہے، اور جن اسپتال کے جو لوگ ہیں جو کالی بھیڑیں اس میں ملوث ہیں، ان کو گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ قانون کے کھٹارے میں لائے، اور یہ مجرمان ہیں قوم کے، اور یہ ان لوگوں کے بھی مجرمان ہیں جو لوگ اپنے
हंसी खुशी एक लाइफ गुजार रहे हैं। एक डॉक्टर है, एक MBBS है, वो पढ़ी लिखी, हाँ इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि यार आया कि ये सच है झूठ है क्या है, लेकिन ये बात जो है कि अगर ये झूठ है तो इसका ऐसी 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 सज़ाएं देनी चाहिए। आपको पता है कि अल फितना तो अशद्दु मिनल कत्ल, ये जो फितना है वो कत्ल से भी बहुत ज़्यादा सख्त है। तो फितना जब फैलता है तो माशरे के अंदर और बहुत सारी बेचैनियाँ, नफ़रतें और दीगर और बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं। लिहाजा ये जो ख़बर है, ये ख़बर नहीं, ये फितना है और ये प्रोपगंडा है, और इस प्रोपगंडे का जब तक कोई सदेबाब नहीं किया जाएगा, मुस्तकबिल जिस तरह हम आप पीछे माजी के अंदर ख़बरें देखते रहें, झूठ के पलंदे आप देखते रहें, ये ख़बरें नहीं होती हैं, ये एक मज़मूम मकासद होते हैं इनके पीछे, और ये ग्रोह हैं जो ये सारी चीज़ें चला रहे होते हैं। अच्छा, फिर ये ज़रूरी नहीं होता है कि पहले कोई ग्रोह चल रहा हो तो ये अफराद जो बाद में न्यूली एंटर होते हैं ये भी उन ग्रोह का हिस्सा बनते हैं। अगर वो हिस्सा ना भी बने तो उन जैसे अज़ाइम इनके होते हैं। तो लिहाजा मेरा मुतालबा इस वीडियो के थ्रू ये है कि जिन लोगों ने होली फैमिली की इस MBBS हाउस जॉब जो डॉक्टर कर रही थी उसके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाएं, उनकी फैमिली को जो मुतासर किया है इस कैंपेन के थ्रू, अब उन्होंने माफ़ियाँ भी मांगी हैं, उन्होंने तरदीदें भी लगाई हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनके लिए एक ऐसा सख्त कानून और सज़ाएँ तजवीज़ करे, अमल में लाए, जिससे आने वाला कोई भी शख्स कभी भी कोई स्टोरी चलाए तो वो देख बाल के चलाए। कहीं ऐसा ना हो कि कोई भी खबर आई उसने बगैर फ़िल्टर के चला दी, उसने बगैर तहकीकात के चला दी। हमारे यहाँ पिछले दौर के अंदर साफ़ी तंजीमें इस तरह के पीका आर्डीनेंस और जो दीगर आज़ादी इज़हार राय के ख़िलाफ़ जो अखिलाफ़ किया है, वो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हमारे माशरे के अंदर बेचैनी और दीगर जो इस तरह का मुनाफरत के ऊपर और दीगर जो लोगों की पगड़ियाँ उछालने के ऊपर जो लिटरेचर पब्लिश किया जाता है उसके सदेबाब के लिए जो कवानीन बनाए गए थे, हम उसके हक़ में। तो मैं ये कहता हूँ, इस वीडियो के थ्रू हमारा पैगाम ये है कि जिन लोगों ने ये कैंपेन चलाई, जहाँ से ये ख़बर आई, जिन्होंने ये ख़बर पब्लिश की, जिन्होंने आगे से डिक्लेरेशन वो मनसूख किए, फिर तरदीद लगाई, फिर आगे जो यूट्यूबर्स थे जिन्होंने इस वीडियो को फैलाया और सारा कुछ किया, और वो जो फैब्रिकेटेड किस्म की फ़ोटो चलाई जा रही है, उसकी आंखों को बाहर करके दिखाया जा रहा है ख़ातून को, वो पढ़ी लिखी है बेचारी, शरीफ बची है, तो उसका एक सदेबाब किया जाए। अगर नहीं किया जाता तो माशरा हमारा बेचैनी का शिकार होगा। और आज की इस वीडियो का मैसेज ये है कि इस तरह के मुजरमान को कैफ़रे किरदार तक मचाया जाए।